ہوتا چلا جاتا۔ بالآخر یہ مدرسہ غار حرا میں قائم ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ مدرسے کی ابتدا ہوئی۔ یہ مدرسہ وہاں سے شروع ہوا۔ پہلے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور اس مدرسے کے پہلے طالب علم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ طالب بنے، شرف صحابیت سے فائز بھی ہوئے اور محنت کرتے رہے۔ پہلے ہی دن 6 طلباء کا داخلہ کروایا، انہیں منصب صحابیت پر فائز کروایا۔ 6 صحابہ کرام آئے، یہ مدرسہ چلتا رہا، محنت ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب 36 طلباء مدرسہ دار ارقم میں داخلہ لے چکے، اس مدرسے میں آ چکے، نبوت کی صحبت میں بیٹھنے لگے، دینی تعلیم حاصل کرنے لگے، تعلیم و تعلم شروع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاد اور معلم ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، تو اسی وقت 37ویں نمبر پر ایک طالب علم نے داخلہ لیا جس کا نام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ امیر حمزہ جب اسلام میں داخل ہوئے، اس مدرسے میں داخل ہوئے، کفر نے سر جوڑ کر مشورہ کیا، دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ یہ مدرسہ تو پھیلتا جا رہا ہے، اس کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے بہادر جرنیل بھی اسی مدرسے میں داخلہ لیتے چلے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں جا کر شاگردی کا اعزاز حاصل کرتے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایسی میٹنگ کریں کہ اس مدرسے کا خاتمہ کر دیا جائے، مدرسے کو ختم کر دیا جائے، مدرسے کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ مدرسے کے پہلے محتمم، مدرسے کے بانی اور مدیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ ہوا کہ صفحہ اصلی سے مٹا دیا جائے۔ مشورہ ہوا کون ہے جو مدرسے میں اس محتمم کو جا کر شہید کرے، مدرسے کے محتمم کو جا کر شہید کر کے مدرسہ بند کر دے، تو ایک شخص ہے جس کا انتخاب ہوا، جسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب کا انتخاب ہوا، یہ عمر ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ مدرسے کو مٹانے کے لیے، مدرسے کو ختم کرنے کے لیے، مدرسے کے محتمم بانی مدیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر ننگی تلوار لے کر نکلے، راستے میں صحابی ملے، عمر کہاں جا رہے ہو، کیا ارادے ہیں؟ غصے کی حالت میں جا رہے ہو، تیز قدموں کے ساتھ جا رہے ہو، ننگی تلوار لے کے جا رہے ہو؟ صحابی نے کہا عمر پہلے ادھر باپ میں جانا، پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، مدرسۃ البنات تمہارے گھر پہ، تمہاری بہن کے گھر میں کھل چکا ہے، تمہاری بہن مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، قرآن سیکھنے والی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، غصے میں گئے، دستک دی، واقعہ تو بہت تفصیلی اور لمبا ہے، میں پورا تو عرض نہیں کرنا چاہتا۔ دستک دی، بہن دروازے پر آئی، عمر غصے کی حالت میں کھڑے ہیں، بہن بہنوئی نے دروازہ کھولا، غصے کی حالت میں ہیں اور پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ بتلایا کہ ہم درس گاہ محمد میں داخلہ لے چکے ہیں، دار ارقم کی متعلمہ بن چکی ہوں، وہاں داخلہ لے چکے ہیں، وہاں سے استاد آ رہے ہیں، ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سکھلا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں۔ عمر نے غصے کی حالت میں تھپڑ ماری اور بہن کے منہ پر تھپڑ لگی، اور تھپڑ بھی عمر کی تھی، بہن کے منہ پر جب لگی تو بہن نیچے گر پڑی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور بہن نے ہمت سے کہا عمر، جس ماں کا، جس باپ کا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے، اسی باپ کا خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے، اگر تو کفر میں اتنا پکا ہے تو میں ایمان میں پکی ہو چکی ہوں، تو کفر نہیں چھوڑ سکتا تو میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر نے کہا کہ یہ کیسی چیز ہے کہ جو اتنا پختہ ان کو بنا چکی ہے؟ اچھا کہا، مجھے تو دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سا نصاب ہے کہ جو مدرسے نے تمہیں دیا ہے اور تم اس پر ثابت قدموں سے ڈٹی ہوئی ہو؟ بہن نے کہا کہ قرآن پڑھنے کے بھی اصول ہیں، مدرسہ میں داخلہ لینے کے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، اصول و ضوابط ہیں،
پڑھنے کے اصول و ضوابط ہیں، پاک ہوئیے، غسل کیجئے، صاف کپڑے پہنیے، پھر تمہیں قرآن کی زیارت بھی کرائیں گے، پھر تمہیں قرآن کی تلاوت بھی سنائیں گے۔ عمر گئے، غسل کیا، غسل کر کے آئے اور کہا کہ اب مجھے بتلاؤ۔ قاری صاحب کو بلایا اور قاری صاحب نے آ کر انہیں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنائی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ قرآن سناتے جا رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ رب نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آؤ تم میری عبادت بھی کرو، میری نماز بھی پڑھو، میرا ذکر بھی کرو۔ قرآن کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے اور عمر کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، عمر کا دل قرآن کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ عمر نے کہا اس کتاب میں اتنی تاثیر ہے، چلو لے چلو مجھے بھی اس مدرسے میں، اس مدرسے کے معلم استاد محمد رسول اللہ کی زیارت بھی کرتا ہوں، انہی کی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہوں۔ عمر چل پڑے ہیں، مدرسہ دار ارقم میں جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے یہ مدرسے کا کردار ہے، یہ مدرسے کی خدمات ہے، یہ مدرسے کا سبق ہے۔ عمر جا رہے ہیں، دروازے پر صحابی کھڑے ہیں، دیکھا عمر جنگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، تیز قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور امیر حمزہ کو بتلایا، انہوں نے کہا کہ اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے استقبال کریں گے، اکرام اور احترام کریں گے اور اس کو عزت کے ساتھ لے آئیں گے، اور اگر نیت خراب ہوئی، نیت بری ہے تو پھر اسی کی تلوار سے اسی کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر آئے ہیں، دروازہ کھولا، دیکھا عمر نگاہیں جھکا کے کھڑے ہیں اور زمین پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اندر لے گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ عمر اس لیے آئے، بتلایا کہ عمر آیا نہیں ہے، عمر کو رب نے بھیجا ہے، عمر خود آیا نہیں ہے، آپ کی راتوں کی دعائیں عمر کو لے آئی ہیں۔ اب عمر آ چکا ہے، اپنی مدرسے کے اندر اسے داخلہ دے دیجئے، صحابیت کے مرتبے پر بات کر دیجئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب دار الارقم میں اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، صحابہ نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ آج عمر اسلام لا چکا ہے، عمر اس مدرسے میں داخلہ لے چکا ہے۔ جب عمر داخلہ لے چکے، یہیں پر ہی بیٹھے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اللہ کے محبوب یہاں والے خوش نہیں ہو رہے، اوپر دیکھیے آسمان کے فرشتے بھی عمر کے ایمان پر، اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تکبیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے مدرسے کا کردار ہے، مدرسے نے کیسے کیسے طلباء کیے، مدرسے نے کیسے کیسے امت کو اشخاص دیے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب اس مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو یہ مدرسے کا کردار ہے۔ مدرسے نے کیسے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہی عمر اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، مدرسے نے ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت کی کہ یہی عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ یہی عمر ہیں کتنے رقبوں پر اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ یہی مدرسے کے طالب علم تھے جنہوں نے دنیا کو اسلام کا، دین کا، ایمان کا، تعلیمات نبویہ کا ایسا پیغام دیا کہ آج بھی اس عمر کے نام سن کر کفر کانپ اٹھتا ہے اور مسلمان کا ایمان جلا بچنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ مدرسہ ہے، مدرسے کے پہلے طالب علم ہیں، یہ رحمان کی فوج ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت ملک کا بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف یہ اعلان کرتا ہے، اب ہر جگہ اس نے خود تو نہیں پہنچنا ہوتا، تو حفاظت کے لیے اس نے اپنے فوجی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فوج بنائی ہوتی ہے، ہر جگہ اس کی
مسائل کو بھی محفوظ کیا۔ آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مدرسے کی طرف جائیں، آپ مکتب کی طرف جائیں، آپ استاد کے پاس جائیں، عالم مدرس مفتی عالم شیخ الحدیث کے پاس جائیں اور وہ آپ کو قرآن کی طرف رہنمائی کر کے اس مسئلے کا حل نہ بتاتے۔ قرآن میں ہر قسم کے مسائل کا حل یہ علماء ہی نے بتایا ہے۔ یہ رحمان کی فوج ہے، انہیں پروردگار عالم نے اپنی کلام کتاب کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں، دنیا میں نظر دوڑائیں، پروردگار عالم نے کسی کو کون سا فن دیا، کسی کو کون سا فن دیا، کوئی لوہار ہے، کوئی مستری ہے، کوئی موچی ہے، کسی کے سامنے کیا چیز ہے، کسی کے سامنے کیا چیز رکھی ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، دن رات آپ خدا کا قرآن سنتے ہیں، خدا کا قرآن دیکھتے ہیں، خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، خدا کے قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں، پڑھنے والوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا انعام، اس کا انعام ہے۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اور وہ خوش نصیب ہیں والدین بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں بھی سر بلند سرفراز کیا ہوا ہے۔ ہر شخص عزت کرتا ہے کہ یہ حافظ قرآن کا والد ہے، اس کا بچہ حافظ قرآن ہے، اس کا بچہ عالم دین ہے، مفتی ہے۔ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں تو عزتیں ہی عزتیں ہیں، آخرت میں تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، آخرت میں تو درجات کی بلندی یقیناً ہے، جہاں حافظ قرآن کو اعزازات سے نوازا جائے گا، والدین کو بھی اعزازات سے نوازا جائے گا، والدین کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو یہ رحمان کی فوج ہے اور یہ رحمان کو بڑی ہی محبوب ہے۔ رحمان کو فوج محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور وہ محنت کرتا رہے تو منظور بھی ہو جاتی ہے۔ تو رحمان نے انہیں اپنے قرآن کے لیے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار آوازیں ایسی ہیں جب وہ آواز نکلتی ہے پروردگار عالم ان آوازوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ جہاں جہاں پر عذاب آ رہا ہوتا ہے ان چار آوازوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ بس میں یہ حدیث مبارکہ مختصر عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی آواز جب انسان گھر بار چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر، سب کو چھوڑ چھاڑ کر احرام کی چادریں پہنتا ہے، دو چادریں پہن کر بیت اللہ کا طواف کرنے کے وقت زبان پر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنی وزارت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اعلیٰ لباس چھوڑ چھاڑ کر، دو چادریں پہن کر تیرے پاس آیا ہوں، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، زمین جائیداد کو چھوڑا، پیسہ خرچ کیا اور یہاں پر آیا ہوں اور تیرے پاس ہوں، تیری دربار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، آ چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں صرف حاضری کافی نہیں ہے بلکہ پہلے میری توحید کا اعلان بھی کرو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی وسیل نہیں، تو اکیلا ہے، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، تمام کی تمام تعریف کے لائق بھی تو ہے، نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں، ملک بادشاہت بھی تیری ہے، ہر چیز تیری ہی طرف سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس حالت میں اب بھی مجھے ہی پکار رہا ہے، فرشتوں اس کی وجہ سے جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے، اس کے جو خاندان ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، اگر ان پر عذاب کا فیصلہ کر چکا تھا، ان کی اس ادا کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ دوسری آواز جب
मुजाहिद मैदान जिहाद में हर तरफ उसे मौत नजर आ रही है, हर तरफ दुश्मन है, कोई पता नहीं दुश्मन कहां से हमला करता है। उस वक्त के इस हालत में हर किसी से दुश्मनों से टकरा कर बेखौफ होकर तकबीर का नारा बुलंद करता है, अल्लाह अकबर कहता है। अल्लाह कहते हैं ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी रजा के लिए खड़ा है, मेरी रजा के लिए खड़ा है, लिहाजा जहां जहां तक इसकी आवाज जा रही है मेरे अजाब का फैसला खत्म कर दिया जाए, टाल दिया जाए। और तीसरी आवाज जब मुअज्जिन आजान देता है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, बादल है, बिजली है, नहीं है, जो भी हालत है, जिस हालत में है, ये मुअज्जिन अपने वक्त पर आजान देता है या नहीं देता? आजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, फरिश्तों सब सोए हुए हैं, सब गफलत में हैं, ये इस वक्त भी मेरा नाम बुलंद कर रहा है, मेरी तकबीर का नारा लगा रहा है, कलमा शहादत पढ़ रहा है, मेरे नबी की रिसालत की गवाही ये शहादत दे रहा है। जहां जहां तक इसकी आवाज जा रही है वहां वहां तक अजाब को टाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और चौथा जो इस मौजू के वक्त के मुनासबत से भी है, जब बच्चा मदरसे में दाखिला लेता है, छोटा बच्चा है, मदरसा में दाखिला लिया, कारी साहब के पास आए और कारी साहब ने इसको कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तोतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। अल्लाह को ये अंदाज और ये अंदाज इतना पसंद आता है, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं इसके खानदान के जो भी लोग हैं दुनिया से चले गए हैं, जहां जहां जिनको भी जो भी अजाब का फैसला हो चुका था, इसकी अदा की वजह से मैं रब ऐलान करता हूँ उसके अजाब को हटा दिया जाए। तो वो अजाब को हटा दिया जाता है। तो ये दीनी मदारिस की खिदमत हैं, ये दीनी मदारिस की बरकत हैं, ये दीनी मदारिस वाले हैं। इन्होंने आपके सामने बच्चों को, उन बच्चों को पेश किया कि जिन्हें ये सूरह इखलास याद नहीं थी, आज पूरे कुरान के 30 पारे याद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम इन बच्चों को भी हमेशा कुरान याद रखने की, कुरान पढ़ते रहने की, कुरान से ताल्लुक कायम रखने की तौफीक अता फरमाएं। और जो इनके वालिदैन हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसे के मौलाना रियाज अहमद साहब, मौलाना एजाज अहमद साहब, जिनके वालिद मोहतरम जिन्होंने यहाँ दीन का गुलशन आबाद किया, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। यकीनन उनकी रूह भी खुश हो रही होगी, उनकी कब्र पर भी अनवारात की बारिश हो रही होगी। और भी जितने भी हाज़रीन हैं अल्लाह तबारक व तआला